معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے روزے کے کچھ خاص مسائل احادیث کی روشنی میں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث شریف کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ روزے کے مشروع اور واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ لذتوں کی خواہشات کا توڑنا اور خود غرضی کی آگ کو بجھانا مقصود ہے، تاکہ نفس خواہشات کی جانب راغب ہونے کی بجائے حکم الہی پر چلنے والا ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی مسافر 4 رکعت والی فرض نماز 2 پڑھے، اور مسافر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کر دیا، یعنی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت صرف اس صورت میں ہے کہ بچے کو یا خود اس کو روزے سے نقصان پہنچے، اور اگر دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت کو روزے رکھنے سے کوئی نقصان نہ پہنچے تو رخصت نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کچھ اور روزے بھی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ دور کر دے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ عرفے کے دن کا روزہ میدان عرفات میں رکھنا منع ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، ذی الحجہ کے روزے 1 سے 9 تک، ہر مہینے کے 3 روزے، اور 2 رکعتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب کسی مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہو تو اس مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ روزے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یکم شوال یعنی عید کے دن اور بقر عید کے چاند کی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ یہ 5 روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی سماعت کریں۔ احتلام ہو جانے یا ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہ کیا اور اسی حالت میں پورا دن گزار دیا تو وہ نمازوں کے چھوڑ دینے کے سبب سخت گنہگار ہوگا، مگر روزہ ادا ہو جائے گا۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے علاوہ دوسروں کو مسجد میں روزہ افطار کرنا، کھانا پینا جائز نہیں ہے، لہٰذا دوسرے لوگ اگر مسجد میں افطار کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائیں، کچھ ذکر یا درود شریف پڑھنے کے بعد اب کھا پی سکتے ہیں، مگر اس صورت میں بھی مسجد کا احترام ضروری ہے۔